الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومخدومنا ومعصومنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وملجأنا ومأوانا وخطيبنا وأديبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بند کر دیا. رمضان المبارک کی آج دوسری تاریخ ہے، دوسرا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس باعظمت اور بابرکت مہینے میں زندگی عطا فرمائی اور سماعت قرآن کا دوبارہ موقع دیا، تراویح کا، روزے کا، تلاوت قرآن کا، نیکیاں کمانے کا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا. ایک مرتبہ پھر اس نے اپنی رحمت خاصہ سے اپنے بندوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے گناہوں پر رحمت کا قلم چلوانے کے لیے اس کا احترام کرو اور اس کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی چادر میں ہم پناہ لے سکیں. اور اس کی رحمت عام ہے، سیزن ہے جس کو کہتے ہیں ٹکٹ گھر کھلا ہوا ہے، ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں جنت کی. میں نے جملہ جو استعمال کیا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہ ٹکٹ گھر کھلا ہوا ہے، ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں جنت کے لیے. اور پھر لائن میں لگنے کی بھی ضرورت نہیں. فرماتا ہے کہ تیرے آنے میں دیر ہے، ٹکٹ دینے میں دیر نہیں ہوگی. ارادہ کر لے اور تیرے ارادے پر ہی ہم جنت کی ٹکٹ تجھے دے دیں گے اس خاص مہینے میں. اور یہ امت محمدیہ پر بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. حضور نے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو ایسا مہینہ نہیں ملا رمضان المبارک جیسا کہ میری امت کو ملا ہے. یہ حضور کی برکتیں ہیں اور ان کی رحمتیں ہیں. اپنے لیے دعا کرو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرو، جو دنیا سے رخصت ہو گئے بچے والدین کے لیے دعا کریں، وہ بھی منتظر ہیں. اور پھر جمعے کا دن، پھر رمضان شریف کا مہینہ، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. جمعہ عام بھی جمعہ ہو، یعنی رمضان شریف سے ہٹ کے بھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جمعے کے دن تو مردوں کو چھٹی ہوتی ہے، قبر والوں کو اللہ کچھ نہیں کہتا. جمعہ رات کو اور جمعے کے دن مرنے والا صاحب ایمان، شرط یہ ہے کہ اس کو کنسیشن یہ ملتی ہے قبر میں کہ اس کے سوالوں سے سوال بھی نہیں ہوتے. یہ تو عام جمعے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ رعایت دے دیتے ہیں کہ اس سے سوالات نہ کرو، اس کو دیکھوں یا جمعے کی برکت کو دیکھوں. تو یہ جمعہ شریف بھی ہے، پھر ماہ رمضان کا جمعہ ہے. یہ تو بہت بڑی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جن جن کے بچے جہاں جہاں ہیں ان کو سلامت رکھے
ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک کو ہر قسم کی خلفشار سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح کہ پچھلے جمعے پر میں نے ایک تمہیں لسٹ سنائی تھی کہ رمضان شریف میں کیا کیا ہوا، ان تمام ناموں میں اور تاریخی جو چیزیں اس ماہ رمضان کے پیٹ میں اللہ نے سمو دی تھی، ان میں سے ایک کو آج بیان کریں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام، چونکہ ان کا وصال جو ہے حضور کی بیٹی ہیں، تو اہل عشق پر، اہل محبت پر یہ واجب ہے کہ ان کی بیٹی کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، جن کے گھر کے روزے ہیں، جن کے گھر سے قرآن ملا ہے، جن کے گھر سے رحمان ملا ہے۔ جی توجہ ہے آپ کی؟ ہاں جی، وہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھر سے قرآن ملا، شریعت ملی، تو وہ مصطفیٰ کی بیٹی 3 رمضان کو ان کا وصال ہے کل۔ تو چونکہ آج جمعہ ہے، پھر آئندہ جمعے پر موقع کی مناسبت سے بولیں گے تو ہم سب مل کر رسول کی بیٹی کے دربار طہارت میں خراج عقیدت پیش کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری گفتگو میں دوڑے مرثیے بہت کم ہوتے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ معلومات آپ کو دی جائیں، کیونکہ بندے پڑھے لکھے ہیں آپ، کہ آپ معلومات لے کر جائیں کہ کیا مقام ہے سیدہ کا۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، یہ فرمان رسول ہے، اور فرمان رسول اس قابل ہے کہ اسے سن کر اللہ کی تسبیح کی جائے، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے کانوں سے حضور کا فرمان ٹکرایا ہے، ہماری سماعت نے یہ لذت حاصل کی ہے کہ حضور کا فرمان سنا ہے ہم نے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعمت کا حساب ہے، بیٹا نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ نبیوں نے بیٹے مانگے ہیں، رب حب لی من الصالحین، 90 برس کی عمر میں خلیل نے بیٹا مانگا ہے کہ مجھے نیک بیٹا دے، فبشرناہ بغلام حلیم، اور اللہ نے بشارت دی، یعنی بیٹا نعمت ہے، نبیوں نے مانگا ہے، مگر حساب ہے۔ بیٹی رحمت ہے، حساب نہیں، اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ پھر سنو، یہ تیسری مزے کی بات آ گئی، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ کا، جو اس کے لیے رحمت ہے جو پوری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ بات کو سمجھو، یہ بات خاموش رہنے والی نہیں تھی، سڑی اور سوکھی ہوئی ریت کی طرح جملہ ہضم نہ کرو۔ بیٹی ہر باپ کے لیے، اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، تیری بیٹی تیرے لیے رحمت ہے، اور فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین پر کرا ہے۔ کیا مقام ہے سیدہ کائنات کا کہ حضور کے لیے رحمت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو چونکہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، تو ان کے مقام کو ہم صرف نظر کیوں کریں، کیوں نہ بیان کریں۔ یہ روزے بھی تو ان کے گھر کی خیرات ہے، ان کی برکت سے ہمیں ملے ہیں۔ روزے تو انہوں نے رکھے ہیں، ہم تو ان کی نقل کر رہے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ماہ رمضان بھی ہو، جمعے کے کا ماحول بھی ہو، اور مسجد میں بیٹھے ہوں، روزے سے ہوں، اور حضور کی بیٹی اور حضور کی لخت جگر، عصمت و عفت کی در شاہ سوار، اور بہار مصطفیٰ، حضور کی بہار، مادر حسنین کریمین۔ لفظ مشکل میں نے بولا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، مادر حسنین کریمین، کیا مطلب؟ حسن کی بھی اماں، حسین کی بھی اماں۔ یہ مادر حسنین کریمین کا ترجمہ کیا میں نے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا مشکل الفاظ۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، عربی کا مقولہ ہے کہ دماغوں کے مطابق گفتگو کرو۔
یعنی حسن کی بھی اماں، حسین کی بھی اماں، یہ جتنی نسبتیں ہیں سنو، بی بی مریم بھی بڑی اعلیٰ خاتون گزری ہیں۔ ابھی رمضان میں سورت مریم ہم سنیں گے افصاب سے، تو بی بی کے نام پر سورت مریم ہے یار، وہ کتنی بڑی خاتون ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ ہے۔ سنیے ذرا، توجہ کریں، پڑھے لکھوں کو میں زیادہ ذرا دعوت دوں گا، جو میرے جیسے ہیں تو پہلے بخشوائے، یعنی کی تعلیم زیادہ ہے، جو بڑے کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ ذرا توجہ کریں کہ ایک عورت کے نام پہ سورت مریم ہے۔ یعنی وہ کون ہے مریم؟ حضرت عیسیٰ کی اماں۔ علامہ اقبال نے دونوں میں تقابل کیا ہے۔ اقبالیت پڑھنے والوں، اقبال کو تو مانو، کیونکہ یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ بڑے سے بڑے علامے کا بھی نام لیا جائے تو پیٹ میں درد کلنج اٹھتا ہے، پیڑ ہوتی ہے پیٹ میں۔ یہ تو کسی مولوی کی دلیل دی ہے، علامہ اقبال تو مولوی نہیں، اسے تو اہل حدیث بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، ہر مسلک والا اپنی تقریر میں اپنی خطابت کو مزین کرتا ہے اقبال کے شعروں سے۔ وہ تو سب کے لیے محترم ہیں، بہت بڑے علامہ، اصل میں ہیں ہی وہ علامہ۔ کمال ہے فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، جن کی شاعری کا جواب نہیں۔ سنو، وہ حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں اور حسنین کی ماں میں تقابل کرتے ہیں۔ مزہ آئے گا اگر آپ سنیں گے، اہل علم کو مزہ آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مریم بے شک طیبہ ہے، جنابہ مریم بے شک طاہرہ ہے، جنابہ مریم بے شک عفت مآب خاتون ہے، جن کی نام پر قرآن میں سورت مریم ہے، مگر وہ ایک نسبت سے اعلیٰ بنی ہے۔ جناب عیسیٰ کی وجہ سے یہ جناب مریم کو مقام ملا ہے کہ وہ ایک نبی کی اماں ہے، جناب عیسیٰ کی مادر کریمہ ہے۔ ایک نسبت کی وجہ سے اقبال کہتا ہے جناب مریم کو یہ مقام ملا ہے کہ ان کے نام پر سورت مریم قرآن میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں فاطمہ وہ خاتون ہے جس کو 3 نسبتیں ملی ہیں، 3 نسبتیں ملی ہیں۔ پہلی نسبت کہ وہ اس باپ کی بیٹی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، اور دوسری نسبت وہ اس عظیم انسان کی بیوی ہے جو اولیاء کا سردار ہے، علی المرتضی۔ اور تیسری نسبت فاطمہ الزہرا کو ملی ہے کہ وہ حسن اور حسین کی اماں ہیں۔ جس کو ایک نسبت ملے وہ جنابہ مریم بنتی ہیں، اور جن کو 3 نسبتیں ملیں وہ سیدہ فاطمہ بنتی ہیں۔ اقبال پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ پوری کائنات کے خواتین میں سب سے افضل، سب سے اطیب، سب سے اکرم، سب سے اعلیٰ، سب سے مقام رکھنے والی صرف محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، کہ جس کے جگر پاروں نے میدان کربلا میں حق و صداقت کے پرچم کو بلند کر کے کائنات میں واضح کر دیا ہے یہ گھرانہ اعلیٰ گھرانہ ہے، اور یہ بیٹی وہ طیبہ بیٹی ہے کہ جس کے جگر پاروں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ تو لہذا آج ہم پر واجب ہے کہ موقع کی مناسبت سے سیدہ فاطمہ کے دربار طہارت میں سلام عقیدت پیش کریں، سلام عقیدت پیش کریں۔ خدا سیدہ کے قدموں کا صدقہ میری اور آپ کی بیٹیوں کو خدا سلامت رکھے۔ کیا مقام ہے اس خاتون کا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر، میں نے ان آنکھوں سے ان کی قبر دیکھی ہے جنت البقیع میں، اس شخص کا میں نے نام لیا ہے حضرت ابو ذر غفاری، جس کے زہد کی گواہی حضور نے دی۔ کمال ہے یار، اتنے بڑے لوگ، بندے کا نام لیا میں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی تھی۔ کیا مقام ہے یار، چکی خود بخود سیدہ فاطمہ کی چل رہی تھی، اور حضرت حسین کا پنگوڑا
خود بخود ہل رہا تھا، اور یہ میں نے پوری کنڈیشن حضور کو آ کر بیان کی کہ آقا میں نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا کہ وہ آرام فرما رہی تھی اور حسنین کے پنگوڑے ہل رہے تھے اور وہ چکی چلا خود چل رہی تھی۔ حضور نے فرمایا تمہیں علم نہیں، میں بتاتا ہوں کہ چکی کیوں چل رہی تھی۔ میری بیٹی چونکہ روزے سے تھی، رسالت مآب نے فرمایا کہ میری بیٹی روزے سے تھی اور قیام زیادہ تھے، آرام کرنے کو دل کر رہا تھا۔ خدا نے جنت کی حوروں کو کہا کہ زمین پر اترو، مدینے میں اترو اور زہرا کے گھر میں داخل ہو جاؤ، میرے محمد کی بیٹی آرام فرما رہی ہے، اس کی چکی بھی تم چلاؤ، اس کے بیٹوں کے پنگوڑے بھی تم ہلاؤ۔ جس کی چکی حوریں چلائیں، بیٹیوں والو سنو، جس کے استقبال میں اور بیٹیوں کو دوسرا درجہ دینے والے جاہلوں، کسی کی بیٹی کو پاؤں کی جوتی کہنے والے کمینوں، توجہ ہے؟ سنو، کسی کی بیٹی جب بیاہ کے لاتے ہو تو کہتے ہو بیوی پاؤں کی جوتی ہے۔ میں پھر بولتا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کی بیٹی کو پاؤں کی جوتی کہنے والے انگریزوں سے بھی گندے ہو۔ یہ گندے جراثیم کا کام ہے جو کسی کی بیٹی کو پاؤں کی جوتی کہے۔ فاطمہ کی آمد پر محمد کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھے فاطمہ کی پیشانی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تربیت کر رہا ہوں میں آپ کو۔ کھڑے ہو گئی، شریعت کھڑی ہو گئی بیٹی کے لیے۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ کسی ملا کے لیے کوئی چودھری کھڑا ہو جائے، وہ کہتا میرا بڑا چودھری سے تعلق ہو گیا ہے، میرا پیریڈ لمبا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے دماغ پر بھی لعنت ہے۔ پیریڈ چودھری لمبا نہیں کرتا، پیریڈ اللہ لمبا کرتا ہے۔ اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے، دین بیان کرو، بس دین بیان کرو، اسلام بیان کرو۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، توجہ نہیں آپ کر رہے؟ ہاں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ میں نے کہا کسی کی بیٹی کو پاؤں کی جوتی کہنا یہ جاہل بننے کا کام ہے، کمینے کا کام ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، جس کے لیے آدم کھڑے ہوں، جس کے لیے موسیٰ کھڑے ہوں، جس کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوں، جس کے لیے داؤد کھڑے ہوں، جس کے لیے زکریا کھڑے ہوں، جس کے لیے جناب ابراہیم کھڑے ہوں، جس کے لیے اسماعیل کھڑے ہوں، جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے رسول کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے مسجد اقصیٰ میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی استقبالیہ کمیٹی بن کے کھڑے ہو جائیں، وہ نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو کر کائنات میں واضح کرتے ہیں کہ بیٹی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ محمد عربی نبیوں کا سردار ہو کر بھی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو رہا ہے۔ منہ سیاہ ہو جاتے ہیں بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، کئی لوگوں کے منہ کاڑے ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کو آ گئی۔ رابعہ بصری نے حسن بصری سے کہا تھا کہ ہوش کر کے بات کر حسن، دونوں ولی ہیں، حسن بھی ولی ہیں، رابعہ بھی ولیہ ہیں۔ حسن نے کہا رابعہ چپ رہو، آج تک کوئی نبی عورت نہیں بنی، کس بات پہ فخر کرتی ہو؟ نبی مرد بنا ہے، عورت نبی نہیں بنی۔ رابعہ نے کہا ٹھہر کے سنو، آپ بھی ٹھہر کے سنیں، نبی بنی نہیں، نبی جنا تو عورت نے ہے۔ کتنا بڑا جواب دیا، نبی جانتی تو عورت ہے۔ تو یہ فاطمہ وہ حضور کی لخت جگر ہیں کہ جن کے بچوں کے جھولے حوریں جھلاتی ہیں اور جن کی چکی حوران ارم جھلاتی ہیں، اور حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ یہ تیرے پیغمبر کا جملہ لکھ لے دل پر،
میرے نبی نے آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا میری بیٹی جنت کی حور ہے۔ اللہ اللہ، ثابت ہوا بیٹی کی تعریف کرنا نبی کی سنت ہے۔ بیٹی اٹھو، جب تمہاری بیٹی تمہارے گھر آئے، باپ بیٹھے، جب بیٹی تمہارے گھر آئے اٹھ جایا کرو، استقبال کرو اپنی بیٹی کا، آنکھیں بچھا دو، پلکیں بچھا دو۔ خدا کی قسم ہے بیٹے تیری جائیداد کے وارث بنیں گے، بیٹی تیری چارپائی کی وارث بنے گی۔ بچوں کو کیا پتا میں جملہ کیا بول گیا؟ بیٹے تیری جائیداد کے وارث ہیں، لڑیں گے آپس میں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ بڑا مینو دے گیا سی، وہ کہے گا بڑا مینو دے گیا سی، یہ لڑتے رہیں گے جائیداد پر۔ بیٹی تیری چارپائی کی وارث بن کر آئے گی، اس کو سیکنڈ درجہ نہ دیا کر، یہ بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور پھر حضور کی بیٹی فاطمہ، سبحان اللہ، کسی نے عرض کیا حضور آپ نے بچی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے کسی وجہ سے رکھا۔ حضور وہ کون سی وجہ ہے؟ فرمایا فاطمہ کا معنی علیحدہ رہنے والی، علیحدہ رہنے والی۔ کس چیز سے؟ پوچھنے والے بھی تو کمال کرتے ہیں، کس چیز سے علیحدہ رہنے والی؟ فرمایا جہنم سے، جو دوزخ سے علیحدہ رہنے والی، جہنم سے علیحدہ رہنے والی۔ اور فرمایا یہ بھی جہنم سے علیحدہ ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا میری بیٹی سے وہ بھی جہنم سے علیحدہ ہے۔ آنا روزہ کو مہینے میں 3 رمضان کو سیدہ کا وصال ہے، نبی کی حدیث سے ماحول کو نورانی مزین کر کے آگے بڑھے۔ فرمایا آنا و علی و فاطمہ و حسن و حسین یوم القیامتی فی قبۃ تحت العرش، کہ میں علی فاطمہ حسن حسین عرش کے نیچے گنبد میں ہوں گے۔ یہ مقام ہے بی بی فاطمہ کا، بیٹی کو علیحدہ نہیں کیا، یہ نہیں کہ صرف لڑکے رکھ لیے اور بیٹی کو علیحدہ کر دیا۔ آنا و علی، حدیث ہے، حدیث پر نام پیشانی پر بال آنے چاہیے، بات دے میں رکھو، جب آ جائے نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات ہوتی ہے حضور کی، نہ پیشانی پہ بال لائیں بلکہ پیشانی چمک جائے۔ سنو، آنا فرمایا میں، و علیٌ اور علی، و فاطمۃ اور فاطمہ، بل حسن اور حسن، بل حسین اور حسین، یوم القیامتی، قیامت میں، فی قبۃ، گنبد میں، تحت العرش، یعنی عرش کے نیچے ایک گنبد ہوگا، ہم سب اس میں ہوں گے۔ ان تمام میں پنجتن میں فاطمہ بھی تو ہے نا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم، بے دم، کیا مقام ہے اس بندے کا یار، بے دم، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، بے دم کیا عاجزی ہے اس شاعر کی، اتنا بڑا شاعر ہو کر، بر صغیر کا بہت بڑا شاعر ہو کر عاجزی دیکھو۔ بے دم یعنی میں تو وہ ہوں جس میں سانس بھی نہیں، اپنا تخلص رکھا، بے دم، ایسے بنو، عاجز بنو، انکساری پیدا کرو ورنہ بروڑ کے رکھ دے گا وہ۔ تکبر کی گردن پر، میں کی گردن پر چھرا چلاؤ، اور تکبر جہنم میں تمہیں لے جائے گا، عاجزی محمد کی نالین میں پہنچا دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عاجزی حضور کے قدموں میں لے جائے گی۔ عاجز ہو، کہتے ہیں گرانے میں مزہ نہیں، گرنے میں زیادہ مزہ ہے۔ کبھی گرنا بھی سیکھو، کبھی کبھی گرنا بھی سیکھو۔ گرانے کے لیے تو سارے پیدا نہیں ہوئے کہ میں پیدا ہی گرانے کے لیے ہوا ہوں، نہیں، کوئی گرانے والا تجھے بھی آ جائے گا۔ جو کہتا نا کہ میں پیدا ہی گرانے کے لیے ہوا ہوں، تجھے گرانے والے بھی بہت ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہر مرض کا علاج میں نے پیدا کیا ہے۔
بڑے بڑے امراض خبیثہ کا علاج خدا کی خدائی میں موجود ہے. عاجزی پیدا کرو، یہی نبی کا سبق، یہی علی کا سبق، یہی حسن کا سبق، یہی حسین کا سبق، یہی ولی کا سبق، یہی غوث کا سبق، یہی میرا سبق، یہی تیرا سبق. یہ ہے مقام بی بی فاطمہ کا، زہرا کا، طیبہ طاہرہ کا. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا غور کریں بچیوں والے. علم فاطمہ کا، یہ بڑی بڑی بیٹی ہے خدا کی قسم، کمال کی بیٹی ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے. اصل میں وجہ یہ بنی کہ حضور جب بھی فاطمہ آتی تھی پکڑ کے اٹھاتے تھے، سینے سے لگا کر اور گفتگو کو موقوف کر دیتے تھے. جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی نا صحابہ میں اور حضور ان کو آرڈر فرما رہے ہوتے تھے، تو اچانک اگر بی بی فاطمہ، توجہ رکھیں، حجرے سے نکل کر باپ کے پاس جب آتی تھی، چھوٹی عمر میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اسلام میں صرف نماز ہی نہیں، اسلام میں صرف نماز ہی نہیں، اسلام میں صرف روزہ ہی نہیں. علامہ اقبال کو جاؤ پوچھو اسے کہ اس نے کیوں کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، یا ضرب ید اللہ یا سجدہ شبیری. پھر سنو، اقبال نے تڑپ کے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، یا ضرب ید اللہ یا سجدہ شبیری. کیا مطلب؟ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی تو بڑا دماغ چاہیے. وہ فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں صرف دو چیزیں ہیں. کون سی؟ ایک علی کی تلوار. اقبال ہے، مولوی نہیں، اقبال کی بات ہے. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک علی کی تلوار کی ضرب، ایک سجدہ شبیری، ایک فاطمہ کے بیٹے کا کربلا میں سجدہ. یہ دونوں نسبتیں جن کو حاصل ہیں انہی کو تو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ بیٹے ہیں اور وہ شوہر ہے فاطمہ علی. لہذا ایک درویش نے کہا تھا علم فاطمہ کا، علمیت فاطمہ کی، عالم فاطمہ کا، علم فاطمہ کا، ذہین فاطمہ کی، ذہانت فاطمہ کی، جزیل فاطمہ کے، ذہین فاطمہ کے، ذہانت فاطمہ کی، فہیم فاطمہ کے، فہامت فاطمہ کی، شریف فاطمہ کے، شرافت فاطمہ کی، نبی فاطمہ کے، نبوت فاطمہ کی، رسالت فاطمہ کے، رسول فاطمہ کے، رسالت فاطمہ کی، غوث فاطمہ کا، غوثیت فاطمہ کی، اوتاد فاطمہ کے، اوتادیت فاطمہ کی، ابدال فاطمہ کے، ابدالیت فاطمہ کی، شریف فاطمہ کے، شرافت فاطمہ کی، عالم فاطمہ کے، علم فاطمہ کے، کائنات فاطمہ کی، کائنات دنیا فاطمہ کا، غوث فاطمہ کے، غوثیت فاطمہ کی، ابدال فاطمہ کے، ابدالیت فاطمہ کی، اوتاد فاطمہ کے، اوتادیت فاطمہ کی، صدیق فاطمہ کے، صداقت فاطمہ کی، عمر فاطمہ کے، عدالت فاطمہ کی، عثمان فاطمہ کے، شرافت فاطمہ کی، علی فاطمہ کے، شجاعت فاطمہ کی، حسن فاطمہ کے، ریاضت فاطمہ کی، حسین فاطمہ کے، شہادت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کے، رسالت فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفیت فاطمہ کی، اور خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی. یہ ہے زہرا جو مجھ جیسے بے بضاعت، کم علم، کم فہم، علم سے کورے انسان کے دماغ میں جو چیزیں ہیں وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اگر کروڑ سال کی زندگی کسی کو ملے، سمندر سیاہی بن جائے، فرشتے لکھنے کو بیٹھیں، لکھتے سیاہی خط کلمے ٹوٹ جائیں گی، کروڑ سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور در والوں مل کے کہو فاطمہ کے فے کی بھی تعریف مکمل نہیں ہوگی. یہ حضور کی بیٹی کو خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے.
اور کردار دیکھیں، سردیوں کی لمبی رات ہے، سجدے میں ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اتنی بڑی خاتون ہو کر، اتنی بڑی خاتون ہو کر، نبی کی بیٹی ہو کر، علی کی زوجہ ہو کر، حسنین کی مادر ہو کر، جنتی خواتین کی سردار ہو کر سجدے میں ہیں۔ یار وہ رب کا کیا مقام ہے جن کو یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے اللہ، میں فاطمہ تیرے دربار میں دعا کرتی ہوں کہ اتنی لمبی رات بنا دے کہ میں دل کھول کے تجھے سجدہ کروں، دل کھول کے تجھے سجدہ کروں۔ یہ روایت ملتی ہے کہ سیدہ نے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ اتنی لمبی رات بنا دے۔ اور یہ دعا بھی سردیوں کی رات میں تھی، اتنی لمبی رات بنا کہ فاطمہ تجھے دل کھول کے سجدہ کرے، دل کھول کے سجدہ کرے۔ اصل میں ایک بات ہو گئی تھی کہ سجدے میں تھیں، عشاء کے بعد نماز پڑھنے کے بعد تہجد میں سجدے میں سر رکھا، اور فجر کی اذان نے بلال حبشی نے پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مدینے میں آپ کو نئی بات بتاؤں، مکے میں ایک اذان ہوتی ہے، آپ نے شاید غور نہ کیا ہو، آپ مدینے جائیں، ایک مؤذن اذان پڑھے گا اور 4 مؤذن اس کی آواز سے آواز ملائیں گے۔ یہ نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سنو۔ مؤذن ایک تو مین مؤذن ہے نا، وہ بالکل، میں نے وہ مصلی کے سامنے وہ چبوترا دیکھا جس کے اوپر مؤذن کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے ایک حاجی سے پوچھا کہ چبوترا کیوں ہے؟ فرمایا یہ بلال یہاں اذان پڑھا کرتے تھے، حضور بیٹھے ہوتے تھے، وہ اذان پڑھتے تھے۔ سنو، 4 اذانیں، یعنی مؤذن کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے۔ اصل میں اعتراض کیا تھا بلال حبشی پر کسی نے، یہ اعتراض کرنے والے آج کے نہیں، یہ آدم کی ذریت میں شامل ہیں کہ یہ ڈیوٹی اپنی اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اعتراض کیا جی آواز بلال کی بڑی کم ہے، حضور نے فرمایا اذان بلال ہی پڑھیں گے۔ مختلف لوگوں نے اعتراض کیا جی آواز کم ہے اور زبان میں لکنت ہے، سین کی جگہ شین کی جگہ پر سین پڑھتے ہیں نا، اشہد ان، وہ یوں نہیں کہتے تھے، وہ کہتے اشہد ان، اشہد ان۔ اعتراض کیا، اہل عرب تھے، وہ عربی لوگ تھے، حضرت عمر کو پکڑ لیا انہوں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے، کہ یہ مؤذن ملا ہے، یہ مؤذن ملا ہے آپ کو جو لفظ بھی ٹھیک ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضور کے سامنے مشورہ دیا کہ حضور ایسا میں نے سنا، فرمایا اذان بلال ہی پڑھیں گے، اگر نہیں رکنا تو چلو منع کر کے دیکھ لو۔ ہائے ہائے، منع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا او سورج کی کرن خبردار، چونکہ بلال کونے میں بیٹھ گیا نا، بلال کونے میں بیٹھے اور زبان پکڑ لی، میرے اللہ یا زبان بدل یا اذان بدل۔ ہائے ہائے، اپنا کیس سپریم کورٹ میں درج کر دیا، اس سے آگے تو عدالت ہی کوئی نہیں۔ سپریم کورٹ اللہ کی عدالت، اس میں اپنا مقدمہ دائر کر دیا بلال حبشی نے، یا اذان بدل دے یا زبان بدل دے۔ اللہ نے فرمایا نہ اذان بدلوں گا نہ زبان بدلوں گا، دیکھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر اٹھ کے آگے، میرے محبوب رات لمبی ہو گئی، کروٹیں بدل بدل کے ہمارے یہ دکھنے لگی، جسم دکھنے لگا۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو، میں ذرا 2 نفل پڑھوں گا۔ سبحان اللہ کہو، ٹھہرو ٹھہرو، میں اللہ سے پوچھتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ کیا رات کے لمبی ہو گئی، مجھے نفل پڑھنے دو۔ حضور نے وضو کیا، نفلوں میں کھڑے ہو گئے۔ ہمیں سبق دیا کہ کوئی پریشانی ہو نماز میں آ جاؤ۔ حضور ویسے بھی عرض کر سکتے تھے، لیکن ہمیں سبق دیا کوئی پریشانی ہو فوراً نماز میں آؤ، فوراً نفل نیت لو، فوراً اللہ اکبر کہو کہ یا اللہ میری بس تیرا آغاز۔ جبریل تڑپ کے آئے، حضور نے کہا رات لمبی ہو گئی۔ جبریل نے عرض کیا کہ جب تک وہ اذان نہیں پڑھیں گے جو کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا سورج کی کرن نہیں نکلے گی۔
ہاں جی روکا تھا، لیکن حضور نے فرمایا اپنے طور پر، حضور نے فرمایا اس کی آواز چونکہ چھوٹی ہے کہ ایک بندہ ادھر ایک ادھر ایک ادھر، اس کی آواز کو آگے پہنچایا کرو، مؤذن یہی رہے گا۔ تو بلال نے اذان پڑھی، سیدہ سجدے میں تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، تو جب سجدے سے سر اٹھایا اس وقت کہا میرے اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کے سجدے کرے۔ ثابت ہوا نماز ہے، حضور بھی سجدے میں ہیں، تو یہ وہ بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کو، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو دلاسا دیا کریں، یہ حضور کی سنت ہے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے باتیں کرو، ان کی خیریت پوچھو، دکھ درد میں شریک ہو جاؤ۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو ٹائم دے، بیٹی کو وقت دے، تیرے پاس وقت نہیں، حضور تو وقت دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے وقت دیا، فرمایا بیٹی بیٹھو، تو بیٹھی، فرمایا کہ تو اس چیز پر راضی نہیں، کیا تو اس چیز پر راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن جائے؟ یعنی خوش کیا حضور نے، کیا تو راضی نہیں اس بات پر کہ تو جنتی عورتوں کی، سارے بولو، میں بھی تو سارے روزے سے ہیں، سارے روزے سے ہیں، تو سارے بول کے مجھے بتاؤ تاکہ ہم سب شامل ہو جائیں اس نیکی میں۔ کیا تو راضی نہیں اس بات پر کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ مطلب یہ ہوا، یہ ندائے، یہ حرف استفہامیہ ہے عربی گرامر میں، مطلب یہ ہے کہ تو راضی ہو جا۔ یہ گرامر والے جانتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ استفہامیہ انداز ہے، کیا تو اس پر راضی نہیں، مطلب ہے کہ تو راضی ہو جائے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہی بات ایک مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب سے بھی کہی تھی، کیا آپ راضی نہیں کہ میں نے آپ پر جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، آپ کی امت کا، آپ کا امتی ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، کیا محبوب آپ اس پر راضی نہیں؟ یعنی دونوں باتوں میں مطابقت دیکھیں، ذرا توجہ رکھیں۔ حضور نے اپنی بیٹی سے کہا کیا تو راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ مطلب کیا ہوا؟ تو راضی ہو جا، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے نبی سے بھی کہا تھا کیا آپ راضی نہیں کہ تیرا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں؟ یعنی مطلب ہے آپ راضی ہو جائیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات کہتی ہے اب مجھے تھوڑا سا وقت دیں، اللہ آپ کے روزے کو قبول فرمائے، اور محبت کے کانوں سے سنیں۔ میں سکیچ یہ بناتا ہوں خطیبانہ انداز میں، بات تو وہ جو ہو گئی، لیکن مجھے ذرا خطیبانہ انداز میں اتر کر خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے وقت دو، کیونکہ سیدہ فاطمہ کا مقام بیان ہو رہا ہے، اور تم کہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، میں کہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، مولوی کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، چوری کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، وزیر کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، صدر کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، پیغمبر کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، رسول کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، محدث کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مفسر کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، محدث کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، نبی کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، محمد کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا۔ توجہ کریں، جس کو کائنات راضی کرے اس کو کہتے ہیں خدا، تو خدا کہتا ہے محمد تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ پھر سنو، کائنات جسے راضی کرے اسے کہتے ہیں خدا، خدا جسے راضی کرے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ، اور مصطفیٰ جسے راضی کرے اسے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا۔ خدا نے حضور سے کہا کہ آپ راضی ہو جائیں، حضور نے سیدہ سے کہا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ۔ بیٹیوں والو، آج کے جمعے کا خطبہ انتہائی حساس خطبہ ہے، اور عصمت و عفت کی شاہ سوار سیدہ فاطمہ کو سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دروازہ پہ دستک ہوئی، عید ہے، صبح کو عید ہے، مدینے میں حسنین لپٹ گئے ماں کے ساتھ، بچے تھے، ہمارے کپڑے نہیں آئے۔ ہر بچہ کہتا ہے، کچھ ایسے لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا جن کے گھر نہ گیس ہے نہ بالن ہے، وہ اللہ کے نام پر روزہ رکھ گئے، کچھ ایسے بھی تو ہیں نا۔ ہماری ڈیوٹی تو نہیں کہ ہم ان کو دیکھیں،
یہ ہماری ڈیوٹی تو نہیں میرے خیال میں، یہ سکھوں کی ڈیوٹی ہوگی، یہ ہندوؤں کی ڈیوٹی ہوگی کہ غریبوں کو آ کر پوچھیں کہ روزہ کس کے ساتھ رکھا ہے، ہماری تو نہیں میرے خیال میں، یا اگر ہے تو اس پر سوچو۔ کچھ تو لوگ ہیں نا اپنے پیٹ کو بھر لینا یہ کمال نہیں، امت کے غریبوں کے پیٹوں کو بھرنا یہ کمال ہے۔ تم تو سخی نبی کے امتی ہو، تم تو سخی نبی کے امتی ہو، اور سننے میں تو کوئی حرج نہیں، سننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ تم سے مراد میں تمہیں نہیں کہہ رہا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہر وہ شخص جو اس کا شکار ہے اسے تو محسوس ہوگا۔ وہ مجھے کسی دوست نے کہا تھا کانے کو کان کھڑکتا ہے، مجھے کسی دوست نے کہا جی کانے کو کان کھڑک جاندہ ہے، تو جڑا اس مرض دا شکار نہیں ہو تو سبحان اللہ کہے گا نا، وہ تو سبحان اللہ کہے گا نا۔ یہ عجیب بات ہے، میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تو ایک بہت بڑے عالم دین بیٹھے تھے، میں نے ان کے کا قدم پکڑ کے کہا، میں نے کہا شاہ جی آپ مجھ سے بڑے خطیب ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میں بہت جگہ پر جا کر جب تقریر کرتا ہوں، جب کہتا ہوں کہ حسین کے دشمن یزیدو، تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو نے ہمیں کہا ہے۔ میں کہتا ہوں حسین کے دشمنوں یزیدو، میں کہہ دیتا ہوں چغل خور کمینوں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہہ دیا ہے۔ شاہ جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا انہاں دا جدوں بھی کھرا کٹے گا نورانی، انہاں دا جدوں بھی کھرا کٹے گا یا یزید نہ ملے گا یا شیطان نہ ملے گا، تے ساڈا جدوں بھی کھرا کٹو گے یا علی نہ ملے گا یا حسین نہ ملے گا۔ ناراض ہونے دی کدی لوڑ ہے؟ سیدھے سارے مانی لوگ بیٹھے بابا، ہاں یہ کھورا کٹنے والا دا کمال ہے نا، کھورا کٹ جاتا، یہ کھورا کٹنے والا دا کمال ہے۔ تے مبارک ہونا لوکاں نوں ہووے کہ جدا کھورا علی نہ ملے، جدا کھورا صدیق نہ ملے، جدا کھورا عثمان تے علی نہ ملے، تے جس دھی تے بیٹی تے ماں دا قدم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ آ جائے، وہ بھی فاطمہ کی سربراہی میں جنت میں جا رہی ہوگی۔ تو بیٹی کو ٹائم دیا کرو، وقت دیا کرو، دکھ درد میں شریک ہوا کرو۔ دروازہ پہ دستک ہوئی، ماں کپڑے تو لے دے۔ صبح کو بچے وہ کھیل رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، ہمارے تو کپڑے ہی نہیں۔ بیٹا سو جاؤ، صبح کو آ جائیں گے۔ بھئی ماں جہاں سیدہ فاطمہ تھی وہاں ماں بھی تو تھی نا۔ اب ماں، میں حیران ہوں جس کا باپ نہ ہو، جس کی اماں نہ ہو، اس سے پوچھو، وہ تو لوگوں کے برتن دھو کر بھی بچے کو کپڑے لے دے گی، لوگوں کے برتن صاف کر کے بھی بچوں کو لے کر دے گی کچھ نہ کچھ، جہاں تک اس کی طاقت ہے بیچاری کی، یا غریب باپ کی جہاں تک طاقت ہے وہ کر گزرے گا۔ اور ایسے ایسے مقام سے وہ پرسرات سے گزر جاتا ہے، غریب باپ ایسے پرسرات سے گزر جاتا ہے کہ وہ اسے پرسرات پر گزارنے والے کے لیے وہ تباہی بھی بن جاتا ہے۔ یہ اس جملے کو آپ سمجھ نہیں سکے، یعنی ایسے لوگ جو غریبوں کو پرسرات سے گزارتے ہیں وہ سمجھ لیں ان کے کھڈے کھودے جا چکے ہیں، جہنم میں ان کی سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں۔ تو ماں تھی، بیٹا سو جاؤ، صبح کو کپڑے آئیں گے۔ بچے سو گئے، یقین پورا تھا کر ہماری ماں فاطمہ نے کہا ہے۔ ابھی اللہ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، من بالباب کون؟ اب اس جبریل تھے، وہ تھے جبریل، اس میں کوئی شک نہیں، مگر لفظ دیکھا کیا بولا انہوں نے، پوچھا نا کون؟ تو یوں نہیں کہا کہ میں ملائکہ کا سردار ہوں، یوں نہیں کہا کہ میں ملائکہ کا پریزیڈنٹ ہوں، یوں نہیں کہا میں طائر پرندہ، میں طائر سدرہ ہوں، یوں نہیں کہا کہ میں پورے ملائکہ کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، نہیں۔ جب زہرا کے گھر سے آواز آئی کون ہے تو کیا کہنے لگا؟ خیاط الحسنین۔ ترجمہ میں سناؤں گا آپ کو، خیاط الحسنین، سائیڈ پہ کھڑے تھے، دروازے کے سائیڈ پہ کھڑے تھے، خیاط الحسنین، میں تیرے بچوں کا درزی ہوں، میں تیرے بچوں کا درزی، رمضان کے مہینے میں تیرے بچوں کا درزی ہوں، خیاط الحسنین۔ غیبی امداد سمجھ کر کپڑے وصول کر لیے، ایک سرخ جوڑا، یہ ہیں فاطمہ جن کے بچوں کا درزی جبریل بنے، اور سارے متفق ہیں اس روایت پر، سارے متفق ہیں، ایسی بات نہیں کہ میں نے گھر سے گھڑ لی ہے۔ انا خیاط الحسنین،
جب کپڑے پکڑے ایک سرخ جوڑا اور ایک سبز جوڑا، جنت سے آیا، کتنا حسین ہوگا یار۔ خیر کپڑے صبح کو پہنائے، بعض لوگ کپڑوں سے سجتے ہیں، بعض کپڑوں کو سجانے والے بھی حسین ہیں۔ حسن جس میں نازا ہے وہ حسن رسول ہے، اور یہ کہکشاں تو ان کے قدموں کی دھول ہے۔ بڑے حسین تھے۔ اگر حضور کی تصویریں ہیں، حسن اور حسین حضور کی تصویریں ہیں۔ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اس صدف میں 12 موتی ہیں، 12 موتی تھے، 12 امام۔ وہ 12 اماموں کی ماں ہے، نہیں گونج پڑ جانی چاہیے تھی اس جملے پر۔ 12 اماموں کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اس صدف میں امام حسن، اسی صدف میں امام حسین، اسی صدف میں، اور 12 امام بھی اسی صدف میں۔ یہ ہیں فاطمہ الزہرا۔ حضور گھر تشریف لائے، عید کا دن تھا، بیٹی سے مل آئے۔ بیٹی انتظار میں رہتی ہے بھائیوں کے، عید آنے والی ہے، بھائیوں بہنوں کے گھر جاؤ، تیرے انتظار میں ہے، تیرے قدموں کی آہٹ کو سننے والی ہے۔ 100 روپیہ بھی دے دے، شوہر اس کو 1,00,000 روپیہ بھی دے، تو 100 روپیہ بھی دے، وہ تیرے 100 کی بات کرے گی۔ نہیں سمجھ سکے، تم 100 روپیہ بھی دو، آزما کے دیکھ لو، اپنی بہن کے گھر جاؤ، اگر وہ غریب ہے پڑوسیوں سے بستر مانگ کے تیرے لیے بچھائے گی، اور وہ بار بار بات میں کھول کے کہے گی یہ 100 میرا بھائی دے کر گیا تھا، وہ شوہر 1,00,000 بھی دے اس کی بات نہیں کرے گی۔ ثابت ہوا تیرے انتظار میں ہے۔ میں نے تو یہی اسیس کیا، وہ تیرے انتظار میں ہے۔ حضور گیا عید کے دن، بھائی تو تھا نہیں سیدہ فاطمہ کی، حضور تشریف لے گئے، ماشاءاللہ یہ کپڑے بڑے حسین ہیں، فاطمہ کہاں سے لیے؟ حضور کو تو علم تھا۔ ابا حضور صبح کو کہتا تھا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، فرمایا بیٹی تمہیں علم ہے یہ کپڑے بھیجنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے؟ بھیجنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے؟ روزے دارو بھیجنے والا آپ جانتے ہیں، اللہ جانے یا آپ جانے؟ حضور نے فرمایا تیرا درزی بن کر آنے والا کوئی مدینے کا درزی نہیں تھا، یہ سدرا کا جبریل تھا، جو تیرے بچوں کے درزی بننے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ مجھے کہنے دو، ببانگے دوہل کہنے دو، کھلے بندوں کہنے دو کہ نبی کی بیٹی فاطمہ اس مقام کی حامل ہیں کہ جن کے بچوں کا درزی بھی جبریل بن کے آتا ہے۔ ان کا وصال ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب میں نے ایک اور بڑی عجیب روایت پڑھی، سنو۔ حضرت علی پیدا ہوئے، حضور نے اپنی زبان اس کے منہ میں رکھی، سنو یہ بڑی عجیب بات دیا، جب علی مرتضیٰ اٹھایا حضور نے اور زبان منہ میں ڈال دی، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، زبان منہ میں ڈالی، توجہ ہے آپ؟ علی پیدا ہوئے، زبان منہ میں رکھی، فاطمہ ظہور میں آئیں، زبان منہ میں رکھی، حسن پیدا ہوئے، زبان منہ میں رکھی، حسین پیدا ہوئے، زبان منہ میں رکھی۔ یا رسول اللہ یہ 169 والے تیرے عاشق تو ہیں، تیرے نام پر تڑپنے والے تو ہیں، تیرے علی کو بھی ماننے والے ہیں، سب کو ماننے والے یہ میرے سامنے بیٹھے، اس میں راز کیا ہے کہ زبان علی کے بھی منہ میں 1، فاطمہ کے بھی منہ میں 2، حسن کے منہ میں 3، حسین کے منہ میں 4 اور ڈالنے والا 5۔ حضور نے فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ ہم 5 کی زبان ایک ہے۔ ہمارے 5 کی زبان، اس کی لذت نہیں لی آپ نے، جملہ بڑا زبردست کہا میں نے، ہمارے 5 کی زبان ایک ہے،
ایک ہے اس میں راز یہ ہے نا، کوئی موتی بھی تو نکالو نا، آخر پانچوں کے چاروں کے منہ میں زبان نبوت آئی ہے۔ مجھے بھی کسی نے گھٹی دی ہوگی، کہ آپ کو بھی کسی نے گھٹی دی ہوگی۔ جو بہت زیادہ شرارتی ہو نا، لوگ کہندے یہ قصور نہیں، گھٹی کو شرارتی دے گیا۔ وہ بہت شرارتی ہوئے نا، وہ کہندے یہ قصور نہیں، یہ گھٹی گندی ہے۔ بھئی علی تجھے سلام کیوں نہ کروں، زہرا تیرے دوپٹے کی تطہیر کے گیت کیوں نہ گاؤں، حسن تیری ریاضت کے گیت کیوں نہ گاؤں، حسین تجھے سلام کیوں نہ کروں۔ تجھے کھٹی زہرا کے بابے نے، آمنہ کے تجھے یتیم نے تمہیں کھٹی دی ہے۔ تو ان کے پیٹ میں جو پہلی غذا گئی، جو پہلی، بندے آپ پڑھے لکھے نہ ہوتے تو بھلا نورانی ایسی گفتگو کر سکتا تھا؟ یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ ہاں جی، یقیناً سننے والا سنانے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ سننے والا سنانے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اوپر بیٹھنے والا ہلکا ہے، نیچے والا ترازو بھارا ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، جو نیچے ہو وہ وزن میں زیادہ ہوتا ہے، اوپر بیٹھنے والا ہلکا ہے، میں ہلکا ہوں، آپ وزنی ہیں، اس لیے کہ ان کی شان سن کر سبحان اللہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا، خراج عقیدت تو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کے وجود میں حضور کے لعاب کی ہے، نبوت نے پیس پیس کر خوراک کو اپنے منہ میں رکھ کے ان کے رگوں میں پہنچایا ہے۔ اس لیے اعلان کر دیا کہ جب بی بی فاطمہ، سنو یار، میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جب اماں کے پیٹ میں قرار پکڑا بی بی فاطمہ الزہرا نے، تو اللہ نے جنت سے سیب بھیجا۔ جنت سے سیب بھیجا، حضور سے اللہ نے فرمایا تناول فرما لو، کھا لو۔ حضور نے وہ تناول فرمایا تو پھر رزلٹ کیا نکلا کہ فاطمہ یہ میرے نبی کے خون کے خمیر سے تیار ہوئی، نبی کا نور ملا، نبی کا نور، خدیجہ کی طہارت، جب دونوں ملے تو جو بچی کائنات کے ایمان کا حصہ بنی وہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ جب فاطمہ پیدا ہوئی 6 مہینے تک میرے گھر سے خوشبو آتی رہی، 6 ماہ تک میرے گھر سے خوشبو آتی رہی، اس لیے کہ باپ جو نور ہوا، باپ جو نور علی نور ہوا، باپ کو دیکھو امام الانبیاء نظر آئے، شوہر کو دیکھو امام الاولیاء نظر آئے، بڑے بیٹے کو دیکھو امام الاسخیاء نظر آئے، چھوٹے کو دیکھو امام الشہادتین نظر آئے، شہیدوں کا امام نظر آئے۔ یہ وہ زہرا ہیں۔ منت مان لی، سنو، روزوں کی، بچے بیمار ہو گئے، آپ کے بھی ہو جاتے ہیں، میرے بھی ہو جاتے ہیں، بڑی بات نہیں، دونوں بیمار ہوئے، منت مانی، میرے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے۔ دیکھ لو، بچوں کے لیے بی بی فاطمہ بھی روتی ہے۔ یہ بچے ایسے ہیں، ہاں، بچے کا پیار باپ سے پوچھو یا ماں سے پوچھو، یہ قابل تشریح بات نہیں، کیونکہ آپ باپ بیٹھے ہیں کچھ۔ میرے اللہ میرے حسن کو شفا دے، یہ بخار ہو گیا، میرے حسین کو بھی شفا دے، بخار ہو گیا۔ اگر ان کو شفا آ گئی، تیری کنیز، تیرے محبوب کی بیٹی تیرے نام پر 3 روزے رکھے گی۔ منت مان لی کہ بچوں کو شفا دے دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ علی نے سنا تو علی نے بھی عرض کیا میرے اللہ میرے بچوں کو شفا دے، علی بھی 3 روزے رکھے۔ اچھا، پاس ایک لوڑی رہتی تھی نکرانی جس کا نام فضہ ہے، وہ بھی سن رہی تھی، میرے اللہ ان کو ہمارے سردار ہیں، میں ان کی نکرانی ہوں، میں فضہ ہوں، حالانکہ یہ شہنشاہ کی بیٹی تھی، آپ کو پتہ نہیں شہنشاہ کی بیٹی ہے لیکن ان کی نکرانی ہے۔ شفا دے دے، میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ملی، روزہ شروع کیا، گرمی کا موسم تھا، جب شام کو افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی ہے، قرآن میں واقعہ ہے۔ شاید کوئی سمجھے کہ مولوی صاحب کہانی سنانے لگے، قرآن میں درج ہے، اب سب بیٹھے، میں پڑھوں گا بھی قرآن۔ پہلے دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، میں بھی مسکین ہوں، مجھے کھانا دو۔
افطاری کا وقت ہے، دسترخوان پر چیزیں جو تھیں وہ چنی جا چکی تھیں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ حضرت فاطمہ نے اپنے حصے کا اٹھا دیا، مولا علی نے کہا میں پیچھے کو رہوں، انہوں نے اپنے حصے کا اٹھا دیا۔ حسن الحسینین نے کہا ہم پیچھے کو رہیں، اپنے حصے کا اٹھا دیا۔ فضا نے کہا میں تو نوکر ان کی ہوں، میں پیچھے کو رہوں، انہوں نے اپنا حصہ اٹھا دیا، مسکین کو دے دیا، وہ چلا گیا، خود پانی سے افطار کر لیا، دوسرا روزہ رکھا، شام کا وقت آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا۔ دستک ہوئی، کون؟ میں یتیم ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، سارا کھانا دے دیا، خود پانی سے افطار کیا، تیسرا روزہ تھا، کرنے لگے افطار۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کیوں جی ایسے ہے نا، وَيُطْعِمُونَ، اگر میں غلط پڑھوں تو بتاؤ جاؤ، کیونکہ قرآن ہے، قرآن میں تو بڑا بندہ بھی غلطی کر دے، سامع کا کام ہوتا ہے بتانا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اسیرا، آخری جملہ، ممکن ہے کہ آئندہ جمعہ نصیب کسی کو نہ ہو، مجھے نہ ہو، موت کا کوئی علم نہیں، آخری جملہ دل میں رکھو، یتیمہ اسیرہ، میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دو، سارا اٹھا کے دے دیا۔ جب دے دیا تو کسی کی تعریف مولوی کرے، کسی کی تعریف تم کرو، یہ وہ خاندان ہے کہ ان کی ادا خدا کو پسند آئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، لوگو تم نہیں جانتے انہوں نے میری محبت میں یتیم کو کھانا دیا، میری محبت میں مسکین کو کھانا دیا، میری محبت میں اسیر کو کھانا دیا۔ وہ یتیم اور اسیر بن کے آنے والا کوئی مدینے کا نہیں تھا، وہ جبریل تھا جو قیدی اور اسیر اور یتیم بن کر آیا تھا۔ تو یہ ہیں خاندان نبوت کے کمالات جن میں سیدہ کائنات کی تعریف میں اور آپ مصروف رہے۔ میرا اللہ قیامت کے دن ہماری بیٹیوں کو سیدہ کی چادر تطہیر میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔